لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی زد میں، یہاں ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے جو جنگ شروع ہوئی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل، یا امریکہ اسرائیل بمقابلہ ایران، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے سب سے بڑے مذہبی رہنما علی خامنہئی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہیں شہید کر کر امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ حکومت بدلے۔ ویسے اگر دیکھا گیا تو صدام حسین کا بھی ایسا ہی حال کیا گیا تھا، جو صدام حسین کو پکڑ کے وہاں پہ پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی دیکھا گیا تو بہت بڑی حکمت عملی ایران کی ہے۔ امریکہ اپنی یہ کہوں گا کہ دنیا کا چوکیدار آج ایران کو دبانے کے اوپر اپنی پوری کوشش یا پوری توانائی لگا کے بیٹھا ہے۔ اس کا ساتھ دینے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل کی تو دیرینہ خواہش ہے کہ ایران میں یا ایران کمزور ایران ان کے پڑوس میں رہا جائے، لیکن ایران کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو ایران وہ ملک ہے جو 10 سال ایران عراق کی جنگ میں رہا، اس کے بعد پھر عراق کے بعد امریکہ سے بھی لڑتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی آج ایران اپنے بلبوتے پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ لیکن ایران کی حکمت عملی جو تھی، ایران اپنے مقابلے پہ اپنے دم پر اور دم خم کے اوپر امریکہ سے اور اسرائیل سے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن ایران کی جو حکمت عملی تھی وہ ایران نے جس طریقے سے عراق ہو یا کویت ہو یا سیریا ہو، یمن ہو، لبنان ہو یا دوسرے UAE ہو، وہاں پہ جو حملہ کیا ہے اس سے یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ امریکہ کو اب عرب سرزمین ہو یا ایران کی سرزمین ہو، اس پہ پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ صرف امریکی بیسس پہ ہی حملہ کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ کسی ملک انفرادی ملک پہ حملہ کرنے کے۔ تو یہ واضح کرنے کے باوجود بھی اگر دیکھا گیا تو سعودی عرب میں جو حملہ ہوا ہے یا سعودی ارامکو میں حملہ ہوا ہے، ایران نے اس کی تردید کی ہے کہ اس میں ایران کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن کیا اسرائیل وہاں پہ حملہ کر کے ایران کو دوشی بنانے کی کوشش کر رہا تھا؟